ہر ریت کا ذرہ ایک کہانی چھپائے بیٹھا ہے۔ ہر عمارت، ہر شہر، ہر قدم ایک راز کی داستان ہے۔ اور آج ہم چلے ہیں انہی رازوں کے پیچھے۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ مٹی وہ مثال ہے جو تقریباً 2 لاکھ سال سے انسانی تاریخ کے پاؤں تلے بچھی پڑی ہے۔ آج ہم بات کریں گے الجیریا کی۔ آغاز ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، نبی مکرم پر کروڑوں درود و سلام سے، جزا اللہ عنا محمد اما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام کلیم اظہر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکور ود کلیم۔ تو چلیے دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں آج کے ولاگ کی جانب، جہاں الجیریا سے جڑی ہر داستان، ہر کہانی، ہر بادشاہت، ہر تحریک اور زندگیوں میں آنے والا انقلاب ہمارا منتظر ہے۔ الجیریا کا ڈائلنگ کوڈ +213 ہے، جبکہ ٹائم زون دنیا میں رائج ٹائم زون سے 1 گھنٹہ آگے ہے۔ الجیریا کا نام عربی لفظ الجزائر سے نکلا ہے، جو کہ اس ملک کے دارالحکومت کے دائرہ اختیار میں آنے والے 12 جزائر کی وجہ سے رکھا گیا۔ اس نام کا استعمال سلطنت عثمانیہ کے دور میں پہلی دفعہ کیا گیا، جبکہ جدید دور میں یہ نام 19ویں صدی میں فرانس کی کالونی کے طور پر استعمال کیا گیا اور اسے فرینچ الجیریا کہا گیا۔ اس ملک کا عربی نام جمہوریہ الجزائر اور انگریزی نام پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف الجیریا ہے۔ یہ شمالی افریقہ میں افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کا رقبہ 23,81,741 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا 10واں سب سے بڑا ملک ہے۔ الجیریا کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں تیونس اور لیبیا، مغرب میں مراکش، سہارا، موریتانیہ، جبکہ جنوب میں مالی اور نائجیریا ہے، جس کا زیادہ تر حصہ صحارا ریگستان پر مشتمل ہے، جبکہ شمال میں بحیرہ روم کے ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقے اور زرخیز زمینیں بھی ہیں۔ اس ملک کی آبادی 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق 4,52,00,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ الجیریا کی سرکاری زبان عربی ہے، جبکہ ملک میں فرینچ زبان کثرت سے بولی اور سمجھی جاتی ہے، جبکہ دیگر مقامی زبانیں بھی مقامی سطحوں پر بولی جاتی ہیں۔ الجیریا کا سرکاری اور غالب مذہب اسلام ہے اور مسلمانوں کی تعداد 99% کے قریب ہے، جبکہ عیسائیت صرف 1% کے قریب ہے۔ الجیریا کے مقامی تہواروں، تعطیلات اور قومی دنوں کی بات کریں تو 1 جنوری کو پوری دنیا کی طرح الجیریا میں بھی نئے سال کا آغاز سرکاری تعطیل سے ہوتا ہے، جبکہ 13 جنوری کو بربر نیا سال منایا جاتا ہے۔ 15 مارچ مدرس ڈے اور 1 مئی کو یوم مزدورہ مزدوروں کے اعزاز میں منایا جاتا ہے۔ 5 جولائی کو الجیریا کا یوم آزادی ہے، جو کہ 1962 میں فرانس سے ملنے والی آزادی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اگست کو یوم انقلاب منایا جاتا ہے اور یہ اس دن کی یاد میں مناتے ہیں جب 1954 میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ 1 نومبر کو بھی ریولیوشن ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ 17 نومبر کو جنگ آزادی میں طلباء کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے، جبکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ قمری مہینوں کے حساب سے منائی جاتی ہیں۔ الجیریا کا بنیادی انتظامی ڈھانچہ مرکز، صوبوں، اضلاع اور بلدیات میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں 48 صوبے، 553 اضلاع اور 1541 بلدیات یعنی میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں۔
پروونشل یعنی صوبائی اسمبلی کے اراکین کو 5 سال کے لیے انتخابات کے ذریعے چنا جاتا ہے، جبکہ ہر صوبے کا الگ والی یعنی گورنر ہوتا ہے جسے ملک کا صدر مقرر کرتا ہے۔ صدر کو بھی 5 سال کے لیے چنا جاتا ہے جو کہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ صدر ہائی سیکیورٹی کونسل کا سربراہ بھی ہوتا ہے جو وزیر اعظم کا تقرر کرتی ہے۔ الجیریا کی پارلیمان 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ ایوان زیریں 380 اراکین پر مشتمل کو نیشنل پیپلز اسمبلی کہا جاتا ہے، جبکہ ایوان بالا جس کے اراکین کی تعداد 144 ہوتی ہے کو کونسل آف نیشن کہا جاتا ہے۔ الجیریا میں 1976 کے آئین کے مطابق وزارت داخلہ سیاسی جماعت کی منظوری دیتی ہے، جہاں اس وقت تقریباً 40 کے قریب سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ ناظرین، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہاں الجیریا کے سیاسی ڈھانچے کا تذکرہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ الجیریا میں مذہب، زبان، نسل، جنس یا علاقائی بنیادوں پر سیاسی جماعت بنانا ممنوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو یہاں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ الجیریا کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے ایک بات جان کر حیرانی ہوئی، اور وہ یہ کہ الجیریا کے وکلاء کی 70% تعداد خواتین اور ججز کی تعداد میں 60% خواتین ہیں۔ حتیٰ کہ الجیریا کی یونیورسٹیز یا جامعات میں طلبہ کی تعداد میں خواتین کی تعداد 60% کے قریب ہے۔ اب بات کرتے ہیں الجیریا کی تاریخ کے بارے میں۔ افریقہ میں سب سے پہلے انسانی ارتقاء کا آغاز ہوا اور الجیریا سے بھی قدیم انسانی ادوار کے شواہد ملتے ہیں۔ الجیریا میں ہومو ایرکٹس کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں جو ابتدائی انسانوں میں سے تھے اور تقریباً 19 لاکھ سال پہلے یہاں موجود تھے۔ الجیریا میں مختلف غاروں اور کھدائیوں میں ان کے اوزار اور ہڈیوں کے آثار ملتے ہیں۔ الجیریا میں نیانڈرتھالز کے آثار بھی ملے ہیں جو تقریباً 4 لاکھ سال سے 40,000 سال پہلے یہاں موجود تھے۔ ان کے اوزار اور ہڈیوں کے آثار الجیریا کے مختلف علاقوں میں دریافت کیے گئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نیانڈرتھالز اس علاقے میں آباد رہے۔ الجیریا میں ہوموسپائنز یعنی موجودہ انسانوں کی ابتدائی شواہد بھی ملتے ہیں جو تقریباً 1,20,000 سال پہلے سے یہاں موجود تھے، جبکہ 10,000 قبل مسیح کے بعد اس علاقے میں مقامی موجودہ انسانی نسل نے زراعت کا آغاز کیا۔ اگر سب سے پہلی مستند انسانی تہذیب کی بات کی جائے تو اس خطے میں آئیبرو موروزن سب سے پرانی تہذیب یا ثقافت خیال کی جاتی ہے، جس کا دور 22,000 قبل مسیح سے 10,000 قبل مسیح تک تھا۔ یہ شمالی افریقہ کی ابتدائی جانی جانے والی تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ اس کے بعد یہاں پائی جانے والی دوسری قدیم ترین تہذیب کیپسین تہذیب کے نام سے جانی جاتی ہے، جو 10,000 قبل مسیح سے 6,000 قبل مسیح تک موجود رہی تھی، جو کہ الجیریا کے پہاڑی علاقوں تک محدود تھی۔ 6,000 قبل مسیح کے بعد تحصیلی اینجر دور شروع ہوا۔ اس دور کے دوران مختلف جانوروں اور قدرتی اشیاء کو غاروں میں نقش کیا گیا۔ ناظرین، قبل مسیح کے ادوار ہی میں اس علاقے کو یہاں کے لوگوں کی مناسبت سے، جو کہ نومیڈین کہلاتے تھے، سلطنت نومیڈیا کہا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ گھڑ سواری کے ماہر تھے اور اس مناسبت سے جو کہ نومیڈین کہلاتے تھے سلطنت نومیڈیا کہا جاتا تھا، اور اس سلطنت کے یونانیوں اور رومنز کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ 1000 قبل مسیح میں یہاں کرتاجنوں کی حکومت تھی، جس سے یہاں کے قبائل نے چھٹکارا حاصل کر کے بربر حکومت قائم کی۔ بربر ریاست کا زوال 200 قبل مسیح میں اس علاقے پر رومن سلطنت کے قبضے کی صورت میں ہوا۔ رومن اس علاقے میں اپنے زوال کے اوائل تک یعنی تقریباً 6 صدیوں تک حکمرانی کرتے رہے، جس کے بعد یہاں ونڈال قبائل نے قبضہ کر لیا اور پھر بازنطینیوں نے یہاں عربوں کے آنے تک اپنا قبضہ جمائے رکھا۔ جب عرب 7ویں صدی کے وسط میں یہاں پہنچے تو مقامی آبادی کی بڑی تعداد اسلام کی طرف راغب ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ بہت جلد عرب سلطنت اپنے زوال کو پہنچی، لیکن اسلام یہاں قائم و دائم رہا۔ عرب سلطنت کے زوال کے بعد یہاں پھر سے مقامی بربر قبائل کی سلطنتیں قائم ہوئیں، جن میں المودون، الغلبہ، زیریون، رستمی، حامدی اور فاطمی کافی اہم ہیں۔ اس کے بعد یہاں ہسپانوی افواج نے دخل اندازی کا آغاز کیا۔
جس کی مقامی قبائل نے کافی حد تک مزاحمت کرنے کی ناکام کوشش کی، اور پھر 1510 عیسوی میں الجزائر کے بادشاہ کو ہسپانوی سلطنت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر تقریباً 6 سال بعد ہی ترک سپاہیوں نے بحری جہازوں کی مدد لیتے ہوئے ہسپانیہ کو شکست دے کر الجیریا کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ناظرین، بحری جہازوں کی مدد لیتے ہوئے کو میں نے خاص طور پر اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یہاں خیر الدین باربروسا کا تذکرہ بھی لازم و ملزوم ہے، کیونکہ خیر الدین باربروسا جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جڑنے سے پہلے ایک مشہور و معروف بحری قزاق تھا، جس کی بحیرہ روم اور گرد و نواح کی ساحلی پٹیوں پر ایک عرصہ سے دہشت قائم تھی۔ جب وہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جڑا تو اسے سلطنت عثمانیہ کے ایڈمرل کے طور پر فائز کر دیا گیا، جس نے 1517 میں الجیریا کو سلطنت عثمانیہ سے ملانے میں خاص کردار ادا کیا۔ اس کے بعد چارلز پنجم کے دور میں رومن سلطنت نے ایک بار پھر ایک بہت بڑے بحری بیڑے اور 2000 سے زائد گھڑ سواروں کی مدد سے الجیریا پر حملہ کر دیا اور بدترین شکست حاصل کی، جس کے بعد الجیریا حسن آغا کی رہنمائی میں بہت بڑی فوجی قوت بن کے ابھرا۔ اس دور اور اس سے پہلے کے کچھ ادوار میں اس علاقہ کے بربروں نے مغربی ساحلی علاقوں اور ملکوں سے بڑی تعداد میں مسیحیوں کو بھی غلام بنا کر ترکی، الجیریا، مصر اور مراکش کے بازاروں میں بیچا، جن کی تعداد تقریباً 12 لاکھ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر 1830 میں فرانسیسیوں نے ایک بہت بڑا حملہ کر کے الجیریا پر قبضہ کر لیا، تاہم فرانسیسیوں کو یہاں بہت طویل مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس قبضہ کے بعد فرانس نے فرینچ کالونی کے طور پر یہاں آباد کاری کا آغاز کیا۔ اسپین، اٹلی اور مالٹا سے ہزاروں لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے اس علاقے میں آباد کیا گیا، جو کہ اہم شہری حصوں اور کاشتکاری والی زمینوں پر قابض ہو گئے۔ اور پھر ان قابضین اور الجیریا کے یہودیوں کو 19ویں صدی کے آخر میں فرانسیسی شہری تسلیم کر لیا گیا۔ اس قبضے سے الجیریا نے 1962 میں چھٹکارا حاصل کر کے آزادی پائی۔ چونکہ یہاں بہت سے باہر سے آئے لوگ بھی آباد ہو چکے تھے، تو غالباً 1954 یا 1955 میں یہاں پھر سے بغاوت کی تحریک شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں عوامی ریفرنڈم کا انعقاد کروایا گیا۔ اس ریفرنڈم میں عوام نے اپنی آزادی کو ہی چنا اور مجبوراً 10 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کرتے ہوئے فرانس منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد اس ملک میں آزادی اظہار رائے کو دبا دیا گیا اور آنے والی حکومتیں میڈیا پر بھی قابض رہیں، اور 1976 کے آئین میں ایک کے سوا باقی تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ناظرین، 1978 کے بعد تنگ نظر سیاسی حکمرانوں کی بجائے تھوڑے وسیع النظر سربراہ شاذلی بن جدید کے دور میں اس علاقے نے پہلی بار ترقی اور جدت کی جانب قدم بڑھایا، جس کا ثبوت ہے کہ اس وقت شرح خواندگی 10% سے بڑھ کر 60% کے قریب پہنچ گئی، اور پھر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے امریکی اعماء پر جنگ کا آغاز کر دیا، جس میں الجیریا نے اسلامی جمہوریہ ایران کا ساتھ دیتے ہوئے شیعہ سنی اور عرب و عجم کی جنگ کا روپ دھارتی امریکی سازش کو ناکام بنایا۔ اس کے بعد الجیریا میں بربر اور کمیونسٹ نوجوانوں کے 2 گروہ بنے، جنہوں نے آپس میں بہت لڑائیاں تو کی، لیکن دونوں گروہ ایک جماعتی قانون کے مخالف تھے، جن کے بڑے بڑے احتجاجوں کے باعث 1988 میں ایک جماعتی قانون کو ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، الجیریا کی سیاسی مصیبتوں کا حل ابھی بھی نہ ہو سکا۔ 1991 میں اسلامک سالویشن فرنٹ نامی جماعت نے جب انتخابات کا پہلا مرحلہ جیتا تو اس وقت فوج نے مداخلت کرتے ہوئے دوسرے مرحلے کو منسوخ کر دیا اور زبردستی بن جدید سے استعفیٰ لے کر مذہبی بنیاد پر بننے والی ہر سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں خونی خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا اور ایک دہائی میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مبصرین کے مطابق حکومت نے ان ساری ہلاکتوں کی ذمہ داری مختلف اسلامی گروپوں پر ڈال دی۔ 1995 میں انتخابات ہوئے اور 1998 میں بظاہر اندرونی جنگ ختم ہوئی، اور آنے والے 3 سے 4 سال کے دوران تمام گروہوں کو یا تو ختم کر دیا گیا یا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔
ناظرین، اگر الجیریا کی معیشت کی بات کی جائے تو اس ملک کی معیشت میں تیل اور گیس کی پیداوار ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ ملک کی مجموعی برآمدات میں تیل اور گیس کی برآمدات تقریباً 90% ہے، جبکہ ملک کی کل جی ڈی پی کا 25% تیل اور گیس کی پیداوار سے حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ زراعت کا کل جی ڈی پی میں 12% حصہ ہے، جس میں گندم، جو، زیتون اور کھجور کی پیداوار قابل ذکر ہے۔ الجیریا کی کل جی ڈی پی 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق 240 ارب امریکی ڈالر کے مساوی تھی، جو کہ 2014 کے بعد بلند ترین سطح پر تھی۔ الجیریا کی فی کس سالانہ آمدنی 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق 5,700 امریکی ڈالر سے کچھ زائد تھی۔ اگر موجودہ حکومت کی بات کریں تو 2024 میں محض 24% لوگوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور عبد المجید تبون 94.6% ووٹ لے کر دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ الجیریا کے انتخابات میں عوام کی کثیر تعداد نے عدم دلچسپی کا اظہار کیا، جو کہ سیاسی عمل سے عوام کی مایوسی کا اظہار ہے۔ مبصرین کے مطابق انتخابات کا نتیجہ پہلے ہی سے طے شدہ تھا، جس میں فوج نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ انتخابات سے پہلے حکومت نے آزادی اظہار رائے کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اجتماعات پر کڑی پابندیاں عائد کر رکھی تھی، جس کے نتیجے میں صحافیوں، سیاسی اور سماجی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جو کہ اس ملک کے جمہوری اصولوں پر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ الجیریا کے وزیر اعظم کے طور پر نادر لاروبوئی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ الجیریا کی شرح خواندگی کی بات کریں تو اس ملک کا لٹریسی ریٹ 81.4% ہے۔ اس ملک میں مردوں میں شرح خواندگی کا تناسب 87%، جبکہ خواتین کی کل آبادی میں سے 75% لٹریٹ سمجھی جاتی ہے۔